اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹڑی میں ہر ایک نے جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اس نے موت کو گلے لگانا ہوتا ہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب آدمی پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے اور اسے پکارتا ہے کہ اے ابن آدم، تیرا طاقتور جسم کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے، تیری زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے، تیرے گھر والے کہاں گئے؟ آج تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جائے گی، قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے تنگ دستی سے بچنے کے لیے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو کچھ تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو کبھی کسی سے نہیں ملا تھا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ پر داخل نہیں کیا گیا ہوگا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر تجھے اسے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا، آج تو اس کے اندر لیٹا ہے، اور آج تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادام و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو اس کے اہل و عیال، دوست و عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا، اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف بھیجا جائے گا، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اے پیارے بھائیو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی، کب موت آ جائے۔ اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کہ اللہ کی عبادت کریں، اچھے اور نیک اعمال کریں، نہ کہ اپنی زندگی گناہوں میں گزار دیں۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم نے خود کو تیار نہیں کیا، ہمارے پاس وہاں جانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن ہمارے وقت اور صحت دونوں ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہر قسم کی معذوری سے بچایا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں نیکی کریں، اچھے کام کریں، اپنی زندگی کو اس راستے پر ڈال دیں کہ جس کا ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔